ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب پرانی باتیں بہت ہو گئی. یہ بات پوری کروں میں. بالکل آپ کریں. یہ بات پوری کر لوں. تو پھر میں نے محمد خان کو کہا کہ یہ آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ایوب خان کے ساتھ ہوا. تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں محسوس کرنا چاہیے. لیکن میں نے محسوس کیا کہ اس کے دل میں وہ بات نہ آئی. تو دین آئی ریزائن. پھر اس کی جب حکومت ختم ہوئی تو وہ لوگ زندہ ہیں ابھی تک, زندہ ہیں جو ان کے ساتھ یہاں آئے. ہی کیم اینڈ اپولوجائز. انہوں نے کہا اسی کمرے میں وہ آئے. انہوں نے کہا یہ میری غلطی تھی, میں اس وقت اس داغ کو سمجھ نہ سکا. دین وی آر فرینڈس. اس کے بعد کوئی ایسی بات نہیں تھی. تو کوئی ذاتی کوئی جھگڑا تھا. اور محمد خان مرحوم اچھے آدمی تھے, اچھے پرائم منسٹر تھے. اس کے ساتھ تعلقات ہمارے رہے اس کے زندگی تک. شاہ صاحب آگے چلتے ہیں. 1997 میں جب فاروق لغاری صاحب کو ہٹایا جا رہا تھا, جب انہوں نے استعفیٰ دے دیا, تو آپ کا نام صدارت کے لیے آیا تھا. بالکل آیا تھا. اور آپ کو میاں نواز شریف صاحب نے بلا کے کابینہ کے فیصلے سے بھی آگاہ کیا تھا. نہیں, مجھے میاں صاحب نے ان آفیشیلی آپ کو بتا دیا تھا. مجھے ان آفیشیلی گھر بلایا تھا کوئی 11 بجے کے قریب, کہ رات کافی دوست احباب ہم اکٹھے ہوئے اور پریزیڈنٹ کے سلسلے میں مختلف 6 ناموں پہ بات ہوئی. انہوں نے مجھے جسے بتایا. پھر چلتے چلتے آپ اور سرتاج عزیز کے نام پہ بات ہوئی. پھر فائنلی آپ کا نام فائنل ہوا. تو انشاءاللہ آج کیبنٹ میٹنگ ہے, اس میں ہم آپ کا نام اناؤنس کریں گے. کل آپ نامنیشن بھریں گے. میں نے ان کی شکریہ ادا کیا. بہت مہربانی آپ کی کہ آپ نے یو ہیو ریپوز دیٹ مچ کانفیڈنس ان می. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے, طاقت دے کہ آئی شوڈ کم اپ ٹو دا ایکسپیکٹیشنز آف دس نیشن اینڈ یو پرٹیکولرلی ہو از ریپوزنگ دیٹ مچ کانفیڈنس ان می. تو پھر رات کو 10 بجے کیبنٹ میٹنگ تھی. 8 بجے قریب پھر مجھے فون آیا کہ پرائم منسٹر نے آپ کو کہا ہے کہ مجھے آپ 9 بجے کیبنٹ سے پہلے ملاقات کریں. پھر میں ان سے ملا 9 بجے. پھر انہوں نے مجھے کنوے کیا کہ حالات کچھ اس طرح سے ڈیولپ ہو گئے کہ وی آر چینجنگ دس ڈیسیشن. میں نے کہا کہ میں کیبنٹ کے میٹنگ سے پہلے آپ کو بتا دوں, کیونکہ میں نے ہی آپ کو بتایا تھا. تو میں نے ہنس کے ان کو یہی کہا کہ وہ بھی فیصلہ آپ نے خود کیا تھا, یہ بھی آپ نے خود کیا ہے. شاہ صاحب کیا حالات تبدیل ہو گئے تھے ایسے اچانک 2-4 گھنٹے میں؟ ویسے تو خدا بہتر جانتا ہے, کیونکہ ایسے حالات میں آپ اپنے متعلق زیادہ بات بھی نہیں کر سکتے نا. میں آپ کا کیس تو اچھی طرح لڑ سکتا ہوں, لیکن اپنا کیس نہیں لڑ سکتا ہوں. مجھے کنوے کچھ اس طرح کیا گیا کہ آرمی کو ریزرویشنز ہیں. تو شاہ صاحب پھر میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ ایک ایسا وزیر اعظم جس کے پاس 2/3 اکثریت ہے, جو ایٹمی دھماکے کرتے ہوئے امریکہ کے پریشر میں نہیں آیا, وہ صدارت کو امیدوار نامزد کرتے ہوئے آرمی کے پریشر میں آ گیا. یہ وقت کی بات ہوتی ہے. اس کا جواب تو بہترین وہی دے سکتے ہیں. میں اس کے بہاف پہ کوئی جواب نہیں دے سکتا. لیکن اتنا میں بتا دوں کہ ہی از اے ویری ڈیئرنگ مین, اے ویری کریجس مین. اور وہ اسی طرح جیسے میں بلیو کرتا ہوں, وہ بھی بلیو کرتا ہے کہ دوز اونلی لیو ہو ڈیئر. تو ہمت والا بندہ ہے. کیا حالات تھے میں نے پھر کبھی زندگی میں ان سے پوچھا نہیں, کیونکہ میں جو بات گزر جاتی ہے اس کا پیچھا نہیں کرتا ہوں. میں ہمیشہ زندگی کو اس طرح لے آئے کہ آئی تو روٹی, ٹلی تو بلا. اچھا شاہ صاحب, آپ 1998 میں غالباً سندھ میں چیف ایگزیکٹو بن گئے. 99 میں, اپریل 99 میں. بالکل. چیف ایگزیکٹو کا عہدہ, چیف ایگزیکٹو آفیسر تو لمیٹڈ کمپنیز میں ہوتا ہے شاہ صاحب. نہیں, میں چیف ایگزیکٹو نہیں تھا. نہیں, آپ کا عہدہ جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہی تھا. نہیں تھا. یہی غلط بات ہے نا. آپ اس لیے مجھے جب بھی کوشچن کرنا ہے نا, کیونکہ میں ہوں بساتے خود ایک وکیل ہوں, قانون داں ہوں, قاعدے کے اندر کام کرتا ہوں. تو آپ مجھے جب سوال کریں تو وہ قانون پڑھ کے آئیں. چیف ایگزیکٹو پرویز مشرف تھا, میں نہیں تھا. نہیں, آپ تھے ود دا پاور آف چیف منسٹر. میں آپ کو بتا دوں میں کیا تھا, میں آپ کو بتا دوں. اور یہ سارا قانون کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے. میں ایسا کام ساری زندگی نہیں کیا جو کانسٹیٹیوشن کے باہر ہو. کانسٹیٹیوشن میں پروویژن ہے کہ پرائم منسٹر اپنے کیبنٹ کے ساتھ ساتھ 5 ایڈوائزر کسی بھی کام کے لیے رکھ سکتا ہے. ٹھیک. تو اس وقت 4 ایڈوائزرز اس کے پاس تھے. جب انہوں نے مجھے کہا کہ سندھ کے حالات ہاتھ سے نکل جا رہے ہیں, بہت خراب ہو گئے ہیں, اور میں اور میرے احباب سوچنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ ذمہ داری آپ کو دی جائے, کیونکہ آپ نے 85 to 88
جس طریقے سے سندھ کو چلایا ہے، جس کو آپ اور نظر سے دیکھ رہے ہیں اور وقت کا پرائم منسٹر اور اس کے اب آپ اور نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح آپ نے 85 to 88 چلایا ہے، اس کی تقاضا ہے کہ آپ پھر سندھ جائیں اور ان کو چلائیں. تو مجھے انہوں نے آفر کیا کہ یو ایز اے گورنر، کیونکہ گورنر رول تھا مجھ سے پہلے معین الدین حیدر صاحب گورنر. میں نے ان کو کہا کہ نہیں، میں گورنر ہو کے نہیں جاؤں گا. اس لیے نہیں جاؤں گا کہ گورنر ہونے سے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ حکومتیں اب سروائیو نہیں کریں گی. میرا ایک اپنا اندازہ تھا، خاص طور پہ جہانگیر کرامت کے ریموول کے بعد میری ایک اسیسمنٹ تھی. تو انہوں نے کہا پھر آپ کیسے جائیں گے؟ میں نے کہا میں جاؤں گا، وہ کانسٹیٹیوشن میں پروویژن ہے، ایز ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر فار سندھ افیئرس وتھ پاورس آف چیف منسٹر اینڈ اسٹیٹس آف فیڈرل منسٹر. کیونکہ میں فیڈرل منسٹر ہوں آپ کے کیبنٹ پہ، تو وہ اسٹیٹس میں مینٹین رکھوں گا، پاورس چیف منسٹرز کے، اور میرا جو عہدہ ہوگا وہ ایڈوائزر ہوگا. تو میں ایڈوائزر تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا یہ آپ لا منسٹری کو بھیج دیں. میں نے ان کو لکھ کے دیا، اگر لا منسٹری سمجھے کہ یہ قاعدے قانون کے اندر ہے تو آپ مجھے بھیج دیں، اور لا منسٹر اعتراض کرے کہ نہیں ہے تو دین آئی ول ایکسپٹ ٹو گو ایز اے گورنر. شاہ صاحب 12 اکتوبر پہ آ جاتے ہیں، آپ سندھ میں تھے، وزیر اعظم کے مشیر، آپ ایئرپورٹ گئے، کیا ہوا تھا وہاں؟ بی یہ سوال کو بھی میں نے کوئی 50 مرتبہ جواب دیا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس میرے ایئرپورٹ جانے پہ کیس جو مجھ پہ بنا تھا وہ کیا تھا؟ وہ کیس یہ تھا کہ آئی وینٹ ٹو ایئرپورٹ ٹو اریسٹ پرویز مشرف، ٹو ٹیک him into custody, to put him under wrongful confinement and kill him. ترجمہ اس کا کہ میں ایئرپورٹ گیا پرویز مشرف کو گرفتار کرنے، کہ اس کو میں کسٹڈی میں لے لوں، رانگ فل کنفائنمنٹ حفظ بے جا میں رکھوں، اور پھر اس کو ماروں، کل کروں اس کو. یہ کیس بنا. بنا کس پہ؟ مجھے میاں نواز شریف نے فون کیا کہ آئی ہیو ڈسمسڈ دا چیف آف آرمی اسٹاف، اور میں نے ریکویسٹ کی ہے کور کمانڈر کو کہ وہ بھی ایئرپورٹ پہ جائے، آپ بھی چلے جائیں اور پرویز مشرف سے جا کے ملیں اور کو بتائیں کہ وی کنڈ ورک ٹوگیدر. اس لیے میں نے یہ ایکشن اٹھایا ہے کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں آپ کے ساتھ کام کر سکوں، لیکن آئی کنڈ ورک وتھ یو. سوائے اس کے اور کوئی بات نہیں ہے. آپ اور کہا کہ ان کو عزت آبرو کے ساتھ گھر پہنچا دیں. میں نے اس کو بھی کہا ہے اس کو. تو میں وہاں گیا، لیکن میں جب ایئرپورٹ پہ پہنچا تو وہ دے ہیڈ آلریڈی ٹیکن اوور. ایئرپورٹ ٹیک اوور ہو چکا تھا. میں نے کہا ان کو کہ میں تو اس لیے آیا ہوں. بولا نہیں آپ وہاں نہیں جا سکتے ٹاربک پہ. تو آپ کی گرفتاری ایئرپورٹ سے؟ نہیں، میں واپس آ گئے تھے. میں واپس آیا چیف ہاؤس میں وہاں بیٹھا رہا، اور 3:30 4 بجے کے قریب پرویز مشرف نے اسپیچ کی. میں وہ بھی وہاں سنی. اس کے بعد میں اپنے گھر میں آیا. جب میں گھر میں آیا تو نماز فجر میں کوئی پونا گھنٹہ رہا تھا. تو میں نے کہا سو جاؤں گا تو نماز نکل جائے گی. تو میں نے نماز فجر ادا کی. اس کے بعد میں سو گیا تو آدھے گھنٹے میں آ کے مجھے ناک ہوئی دروازے پہ کہ رینجرز آ گئے ہیں، وہ گھر کو ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں تو ہم اندر آئیں. میں نے کہا ان سے وارنٹس پوچھے، کوئی بات ہے؟ میرے پاس بھی چوکیدار تھے، گن مین تھے، وہ کھڑے ہو گئے. میں نے کہا نہیں آپ فائر نہ کریں، دیکھیں اس کو. تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ نہیں ان کے پاس اتھارٹی ہے اور یہ آئے. میں نے کہا آنے دو ان کو. پھر انہوں نے کیا. تو پھر میں 18 دن انہوں نے مجھے اس گھر میں رکھا، اور 18 دن مجھے یہ کہتے رہے کہ میں پارٹ بنوں ان کا اور ان کے خلاف. لیکن آپ نے ان کا ساتھ؟ میں نے کہا یہ غلط بات ہے، بلکہ مجھے کہا گیا کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو یو ول سیٹ اپ ان اے کیس which will be punishable with death. I said, if I am destined to die by gallows, nobody can save me. But if I am not destined to die by gallows, nobody can touch me. تو میں کبھی کہتا ہوں آرمی کے لوگوں کے عقل پہ کہ انہوں نے کیس مجھ پہ بنایا کہ میں ایئرپورٹ گیا اس کو اریسٹ کرنے کے لیے. کبھی چیف منسٹر یا وہ بندہ جو چیف منسٹر کے اختیارات استعمال کرتے ہو وہ اریسٹ کرنے جائے گا؟ اریسٹ کرنے کے لیے تو ایک انسپیکٹر کافی تھا، ایک ڈی ایس پی کافی تھا، ایک ایس پی کافی تھا. اتنی بات میں کوئی ڈی آئی جی کی ٹیم بنا تھا؟ کوئی ایسی بات نہیں تھی. اور یہ کئی جلسوں میں نواز شریف لنڈن میں اور جگہ کہہ چکے ہیں اس بات کو. لیکن وہ جھوٹ پہ جو انہوں نے کیس بنایا، تو جب پریس نے مجھ سے پوچھا پہلے دن میں کورٹ میں آیا تو میں نے یہی بات کہی کہ لائز ہیو نو لیگس. یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ کا پرندہ ہے، یہ ٹوٹ جائے گا. تو شاہ صاحب یہ بتائیے کہ آپ ایک جنرل ضیاء کے ساتھ رہے،
رہے، بالکل رہے، اور جنرل مشرف کا مخالف رہے. بالکل رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک میں ادارے ہمارے ابھی مضبوط نہیں ہیں، ادارے بہت کمزور ہیں ہمارے، ان کو مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. آپ کتنا اپنا رول سمجھتے ہیں اداروں کی کمزور ہونے میں؟ یہ بات آپ کی بڑی اہم کوشچن ہے اور اس میں بڑی جان ہے کہ کیونکہ پاکستان کی اگر آپ تاریخ دیکھیں گے نا تو پاکستان کا کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے مرحوم ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے میاں نواز شریف اور مجھ تک جس نے کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی جنرل کے ساتھ کام کیا ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے پہلے مارشل لا میں ایوب خان کے ساتھ کام کیا، دوسرے مارشل لا میں بھی وہ یحییٰ خان کے ساتھ رہے. نواز شریف اور ہم نے تیسرے مارشل لا میں اس سے کام کیا اپنے مرحوم ضیاء الحق کے ساتھ. تو یہ ریئلائزیشن جو ہے یہ وقت دلاتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بھی ان کے ساتھ کام کرتے کرتے یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ اس سے ادارے کمزور ہوں گے، یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ اداروں کو مضبوط نہیں کرے. تو ان کے ویز علیحدہ ہو گئے، انہوں نے اپنی پارٹی بنائی، اس پہ کام کیا، مضبوط کرنے کی کوشش کی. نواز شریف اور میں نے بھی ان کے ساتھ کام کیا ضیاء الحق کے ساتھ، لیکن ہم بھی اس نتیجے پہ پہنچے کہ کاش ہم اس کا پارٹ نہ بنتے، اس کے بننے سے ضرور ادارے کمزور ہوئے. تو پھر جب ریئلائزیشن ہو جاتی ہے تو باوجود اس کے کہ آپ کے کئی بار آپ نے سنا ہوگا کہ کئی لوگ لندن تک میرے پاس آئے کہ آپ جوائن کریں، یہ ہے، آپ نے پڑھا ہوگا اخباروں میں، یہ وہ، اب کتنے پردہ نشینوں کی میں بات کروں. تو لیکن میں نے کہا کہ نہیں، یہ غلط ہے. ہم کسی بھی ایسے ادارے کا اب پارٹ نہیں بنیں گے جو سویلین ادارہ نہیں ہے، جو عوام کا ادارہ نہیں ہے، جو الیکٹڈ لوگوں کا ادارہ نہیں ہے. اور پھر اس وجہ سے یہ 7-8 سال جلاوطنی میں گزر گئے. اور میں تو آیا ہی اگست 2000، ایک دن پہلے میں 17 کو آیا اور مشرف نے 18 کو استعفیٰ دے دیا. ڈر گیا غالباً. نہیں، مجھ سے تو نہیں ڈرا، بس اس کا وقت مقرر تھا. ڈرنے والے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں. اچھا، ڈرنے والے نہیں ہوتے، یہ ایسے ہی چلتے رہتے ہیں. وقت مجبور کرتا ہے ان کو، پھر ڈرتے ہیں. یہ وقت سے ڈرتے ہیں، وقت ڈراتا ہے ہر ایک چیز کو. تو وقت نے اس کو ڈرایا، جب وہ ڈر آیا اور استعفیٰ دے دیا. شاہ صاحب آخری آپ سے سوال کروں گا کہ جو آپ کے غلط اقدامات تھے، وہ ہر سیاستدان انسان سے ہوتی ہے غلطیاں، آپ سے بھی یقیناً ہوئی ہوں گی، تو آپ اس پہ شرمندہ بھی ہیں اور آئندہ اس کا اعادہ آپ کی جماعت نہیں کرے گی کم از کم؟ میری بات سنیں بھائی جان، آپ پورا انٹرویو میں نے آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے صرف میری جرح کی ہے. جی، یعنی کوئی آپ کو پورے میری زندگی کے لائف کے اس میں اچھائی والی سائڈ کوئی آپ کو نظر نہیں آئی. آپ کا جو پورا زور رہا ہے ان غلطیوں پہ رہا ہے. غلطی ہوتی ہے میرے خیال میں. انسان جو ہے ٹو ار از ہیومن، کوئی بھی انسان غلطیوں سے پاک نہیں ہے. جو انسان ہے ٹو ار از ہیومن، ٹو فرگیو از ڈیوائن. اللہ کی ذات ہے جو معاف کرتی ہے. میں محسوس کرتا ہوں کہ ضرور زندگی میں کئی غلطیاں ہوئیں. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے.